بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ایوریون۔ آپ دیکھ رہے ہیں ویژن وائب اور میں ہوں میر نوید۔ میں مختلف طرح کے شوز آپ کے سامنے کرتا رہتا ہوں، مختلف انفارمیشنز آپ تک پہنچاتا رہتا ہوں۔ کئی کہانیاں آپ نے دیکھی ہوں گی، کئی کہانیاں آپ نے میری زبانی سنی ہوگی، کئی موضوعات پہ میں نے آپ سے گفتگو کی۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے یہ ایک بڑا ہی منفرد ہے۔ منفرد اس حوالے سے ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنی بھی تخلیقات کی ہیں، اللہ رب العزت نے، اللہ جل جلالہ نے جس چیز کو بھی خلق کیا ہے، اس کے پیچھے ایک تھیوری ہے، ایک سٹوری ہے۔ ان چیزوں کے کچھ فائدے ہیں، کچھ نقصان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو بنا مقصد تخلیق نہیں کیا، خلق نہیں کیا۔ ہزاروں کروڑوں اربوں جانور ہیں، جاندار ہیں، پودے ہیں، سب کی ایک کہانی ہے۔ آج میں ڈسکس کروں گا آپ سے بلیو ویل کے حوالے سے۔ جی ہاں، سمندری جتنی بھی مخلوق ہے ان سب سے بڑا، بلکہ میں اگر کہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا جانور بلیو ویل۔ میں بتاؤں گا آپ کو بلیو ویل کتنا کھانا کھاتی ہے، کتنے کلو کی ہوتی ہے، اور جب مرتی ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ انٹرسٹنگ سٹوری ہے، لازمی پوری ویڈیو دیکھیے گا، واچ کیجیے گا، سنیے گا اور کچھ سیکھیے گا۔ بلیو ویل کی اگر بات کریں تو بلیو ویل کا وزن کم از کم 1,36,000 کلو گرام ہوتا ہے، یعنی کہ 30 ہاتھیوں کے برابر۔ اگر اس کی صرف زبان کی بات کریں تو اس کی زبان کا وزن صرف 1 ہاتھی کے برابر ہوتا ہے۔ مائنڈ بلوئنگ نا۔ اور اگر میں بلیو ویل کے بیبی کی بات کروں تو جب یہ بچہ دنیا میں آتا ہے تو روزانہ کم از کم 90 کلو گرام کا وزن یہ گین کرتا ہے ڈیلی۔ 90 کلو بڑھتا ہے اس کا وزن بچے کا۔ اور بلیو ویل جو ہے یہ 100 فٹ تک لمبی ہو سکتی ہے، اور بلیو ویل کی اوسطاً جو ایج ہے وہ 80 سے 90 سال ہے، یعنی کہ یہ 80 سے 90 سال زندہ رہتی ہے۔ اب پتہ کیسے چلے گا کہ کون سی بلیو ویل جو ہے یہ کتنے سال کی ہے، کب مری ہے، تو اس کی ایج کیا ہے۔ آپ نے درختوں کا دیکھا ہوگا، ایج ماپنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کیا کرتے ہیں، درخت کو کاٹتے ہیں، اس کے جو رنگز بنے ہوتے ہیں تنے کے اندر، وہاں سے اس کی ایج کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ 1 سال میں درخت کے اندر 1 رنگ بنتا ہے۔ تو رنگز گنے جاتے ہیں کہ یہ کتنے رنگز ہیں، تو یہ درخت کتنے سال کا ہے۔ اسی طرح بلیو ویل کے اندر جمی، اس کے نا کان میں ایک ویکس جمتی ہے جیسے انسانوں کے کان میں جمتی ہے، تو ہر 6 مہینے کے بعد ایک نئی تہ بنتی ہے ویکس کی۔ ان تہوں کو گنا جاتا ہے۔ یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ بلیو ویل یہ کتنے سال کی تھی جو مر گئی یا مر جائے گی، تو اس کے بعد جب وہ گنا جاتا ہے تو اس کی کان میں جمی ویکس سے اس کو گنا جاتا ہے۔ یہ آپ کو ایک اور سب سے بڑی بات بتا دوں کہ یہ کرتی کیا ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں یا اس کے فائدے کیا ہیں، تو میں بتاؤں کہ بلیو ویل کے موسٹلی فائدے ہیں، اور بلکہ فائدے ہی فائدے ہیں۔ یہ ہوا سے کاربن کو لیتی ہے، کاربن کو کھینچتی ہے، جس سے سمندر کا جو ایٹماسفیئر ہے، سمندر کو ایک تر و تازگی ملتی ہے، سمندر کی ہیلتھ اچھی رہتی ہے۔ پانی میں کاربن شامل نہیں ہوتا، وہ کاربن لے لیتی ہے، ٹھیک ہے، اس سے سمندر صفائی کی طرف جاتا ہے۔ پھر بلیو ویل کم از کم روزانہ 18,000 کلو کھانا کھاتی ہے، 18,000 kg۔ 18,000 کلو کھانا کھانے سے بلیو ویل جب اپنے روٹین کے شکار پہ نکلتی ہے، اتنا کھانا کھاتی ہے، تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ بلیو ویل کے اتنے کھانے سے جو سمندری آبادی ہے وہ کنٹرول میں رہتی ہے، حد سے زیادہ نہیں بڑھتی۔ اللہ رب العزت نے جو ایک سرکل بنایا ہوا ہے اسی میں وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ پہلا، کاربن لے لیتی ہے، سمندر کو خوشگوار کرتی ہے، سمندر کی ہیلتھ ٹھیک رہتی ہے۔ دوسرا، اتنا کھانا کھانے سے سمندری آبادی نہیں بڑھتی۔ تیسرا میں آپ کو بتاتا ہوں جو بہت اچھا ہے، جب بلیو ویل موو کرتی ہے، اس کو ویل جمپ کہتے ہیں، تو کئی چیزیں، کئی دھاتیں، کئی تہ جو ہے وہ ہل جاتی ہے سمندر کی، ایک بار سمجھ لیں وائبریٹ ہوتی ہیں، جس سے ذخائر باہر آتے ہیں، سمندر مزید زرخیز ہو جاتا ہے تہ بدلنے سے، تہ ہلنے سے۔ یہ بھی بلیو ویل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ویسے تو کئی ملکوں میں اس کے شکار کے اوپر پابندی ہے، لیکن اس کا گوشت بڑا ہی مزیدار اور لذیذ ہوتا ہے۔ اب بات آتی ہے کہ جب یہ مرتی ہے تو کیسے مرتی ہے اور کیا ہوتا ہے جب طبعی موت مرتی ہے۔ جب بلیو ویل کا موت کا وقت قریب آتا ہے تو اکارڈنگ ٹو سائنس بلیو ویل اپنے رہائشی ایریے سے، جہاں پہ یہ رہ رہی ہوتی ہے، وہاں سے بہت دور نکل جاتی ہے۔ وہاں دور جا کے یہ ایک غوطہ لگاتی ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ویل فال بھی بول سکتے ہیں، کہ بلیو ویل کا وہ آخری غوطہ ہوتا ہے۔ یہ سمندر کی تہ میں جاتی ہے اور مر جاتی ہے۔
سب سے پہلے بلیو ویل کو کھانے کے لیے شارکس آتی ہیں اور الیکٹرک ہیلز آتی ہیں. ہیل ایسی ایک فش ہوتی ہے جس میں سے بجلی نکلتی ہے، کم از کم 800 واٹ کا کرنٹ وہ دے سکتی ہے. وہ بلیو ویل کا گوشت کھاتی ہیں. اس کے بعد بیکٹیریاز آتے ہیں جو بچا کچا گوشت ہوتا ہے، جو اس کے ریشے ہوتے ہیں وہ صاف کرتے ہیں. پھر زومبی ورمز آتے ہیں جو اس کی ہڈیوں کو کھوترنا شروع کر دیتے ہیں، نوچنا شروع کر دیتے ہیں، کھانا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر سمبیوٹک ورمز آتے ہیں جو بلیو ویل کا بالکل مکمل طور پہ صفایا کر دیتے ہیں. اور سب سے زیادہ چونکانے والی پتہ ہے بات کیا ہے؟ وہ یہ بات ہے کہ یہ سارا پروسیس، یہ سارا عمل بلیو ویل کے مرنے سے لے کے بلیو ویل کی وہ ہڈیاں ختم ہونے تک، بیکٹیریاز کی خوراک بننے تک، یہ سارا عمل پورا ہوتا ہے 100 سال میں. یس ویورز، 100 سال لگ جاتا ہے بلیو ویل کا یہ جسم ختم ہونے میں، اور اس کو بالکل طے میں ملٹیا میٹ ہونے میں، یا اس کو خاک کے ساتھ ملنے میں، یا بیکٹیریاز کی خوراک بننے میں، اور یہ سارا پروسیس 1 سال. اب خود سوچیں کہ 1 سال تک یہ جانور کتنا فائدہ دے رہا تھا. یعنی کہ ایک 80-90 سال اس نے فائدہ دیا، کاربن کھینچا، اس نے نئے ذخائر بنائے، اس نے ماحول کو اچھا کیا، اور پھر مرنے کے بعد 100 قسم کے مخصوص جو نسلیں ہوتی ہیں، مخصوص جو سمجھ لیں کم پائی جاتی ہیں یا قیمتی ترین ہوتی ہیں، جو ریئر نسلیں ہوتی ہیں، ان سمیت کم از کم 15,000 مختلف جانوروں کی نسلوں کا رزق بنتی ہے یہ بلیو ویل، اور 100 سال تک انہیں یہ رزق ملتا رہتا ہے. سوچئے حضرت آدم، کیا کہوں گا، ابن آدم، ذرا سوچئے تو صحیح. اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. ایک بلیو ویل جب اتنا فائدہ دے رہی ہے، ایک بلیو ویل جب اتنا کر رہی ہے، تو ہم انسانیت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو دوسروں کا کھانا چھین رہے ہیں، ہم تو دوسروں کا لقمہ اپنے منہ میں ڈال رہے ہیں. کیا ہم کسی کو کھانا دے رہے ہیں؟ ہم اپنا بدن نوچ کے نہیں دے سکتے، اپنے حصے کا نہیں دے سکتے، تو یار ان کو تو ان کے حصے کا کھانے دیں. ہم تو ان کے حصے کا بھی کھا رہے ہیں. چوری، فراڈ، دھوکہ، ڈپلومیسی، منافقت، کیا نہیں ہے ہم میں. خدا نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے تو اس پہ پورا اتریں. ایک دوسرے کا حق نہ کھائیں. کم از کم بلیو ویل سے ہی سیکھیں کہ کم از کم اگر جینا ہے تو دوسروں کے لیے جئیں. والسلام. دوبارہ ملتے ہیں اللہ نے کے بعد.